السلام علیکم دوستو، کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں دوستو؟ کافی دنوں سے مجھے کالز آ رہی تھی دوستوں کی کہ آپ ہمیں لینڈ یا زمین پر معاش کرنے کا صحیح طریقہ بتائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری جھگڑے لڑائیوں کی وجہ یہی زمین کی صحیح میئرمنٹ نہ ہونا ہے، اور اس وجہ سے کافی خون خرابہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی دوستو، سب سے پہلے آج ہم دیکھیں گے کہ ایک ریکٹینگل پلاٹ کی میئرمنٹ کیسے کی جاتی ہے۔ ایک ایسا پلاٹ جس کے چاروں سائڈیں برابر ہوں، یا جس کی دو سائڈیں آپس میں برابر ہوں اور اس کی سامنے والی دو سائڈیں بھی برابر ہوں، تو اس کی پیمائش یا ایریا کیسے نکالتے ہیں۔ تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے۔ فار ایگزامپل، یہ ایک پلاٹ ہے جس کی لمبائی آپ کہہ لیں 50 فٹ اور دوسری لمبائی بھی 50 فٹ ہے، جبکہ چوڑائی ایک 30 فٹ اور دوسری چوڑائی بھی 30 فٹ ہے۔ تو اس کی لمبائی اور اس کا مرکبہ نکالنے کا آسان سا فارمولہ ہے لینتھ ضرب وڈتھ، یعنی لمبائی کو ہم چوڑائی سے ضرب دے دیں گے اور جو جواب آئے گا وہ اس کا رقبہ یا ایریا ہوگا ان اسکوائر فٹ۔ تو لینتھ 50 ملٹیپلائی 30 1500، تو 1500 یا 1500 اسکوائر فٹ یہ اس کا رقبہ ہے۔ اب آپ اسکوائر فٹ کو مرلہ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ 2 لاکھ میں مرلہ ہوتا ہے، ایک مرلہ برابر ہوتا ہے 272.25 اسکوائر فٹ کا ایک مرلہ ہوتا ہے۔ جبکہ شہروں میں یا کوئی پرائیویٹ کالونیز ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک مرلہ ایک سیپریٹ میئرمنٹ کا بنایا ہوتا ہے طریقہ، جس میں اکثر مرلہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ خیر، ہم یہاں سپوز کرتے ہیں کہ ایک مرلہ برابر ہے 272.25 کے، 272.25 کے۔ تو اب ہم 1500 کے بناتے ہیں، پھر 1500 بٹا 272.25، تو یہ سر ہمارے پاس آ گیا مرلہ 5.50، تقریباً 5.5 فٹ کا، یہ 5.5 مرلے کا یہ پلاٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اسکوائر فٹ اور یہ مرلہ۔ اوکے جی، نیکسٹ جو امیج یہ آپ امیج دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا ہے کہ ایک پلاٹ ہے لیکن اس کی سائڈیں برابر نہیں ہیں، کوئی سی دو سائڈیں برابر نہیں ہیں۔ لیفٹ سائڈ 30 ہے، رائٹ سائڈ 40 ہے، اسی طرح اوپر والی سائڈ 20 اور نیچے والی 60 ہے۔ تو ایسا پلاٹ یا ایسی زمین جس کے چاروں سائڈیں چاروں سمتیں برابر نہ ہوں، تو اس کا ایریا کیسے نکالتے ہیں؟ ایسے پلاٹ کا بھی فارمولہ وہی سیم ہے، لینتھ ضرب وڈتھ، لمبائی ضرب چوڑائی۔ لیکن اب ہمارے پاس لمبائی اگر دیکھیں تو 2 ہیں، 30 اور فٹ یا رننگ فٹ اور 40 رننگ فٹ، اور اسی طرح چوڑائی جو ہمارے پاس وہ بھی 2 ہے، 20 رننگ فٹ اور دوسری سائڈ کی ہے 60 رننگ فٹ۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، لمبائی کی دونوں لمبائیوں کو جمع کر کے 2 سے ڈیوائڈ کرنا ہے، وہ ہماری ایوریج لینتھ نکل آئے گی، اور اسی طرح دونوں چوڑائیوں کو جمع کر کے 2 سے تقسیم کر دینا ہے، اسی طرح ہماری ایوریج چوڑائی نکل آئے گی یا وڈتھ۔ تو سب سے پہلے ایوریج لینتھ نکالتے ہیں جسے اوسط لمبائی، تو وہ ہمارے پاس آئے گی 30 جمع 40 بٹا کر دیں گے، تقسیم کر دیں گے اسے 2 سے،
تو یہ جی ہمارے پاس آ گئی ہے لمبائی کی ایوریج لمبائی 35. اسی طرح اب ہم نکالیں گے ایوریج وڈتھ. تو یہ ایوریج وڈتھ نکالنے کا بھی سیم فارمولہ ہے. ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک سائڈ 20 کی ہے، دوسری سائڈ 60 کی ہے، اسے بھی ڈیوائڈ کر دینا ہے 2 پر. تو یہ ہمارے پاس اوسط لمبائی اور اوسط چوڑائی آ گئی. اب ہم نے ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لینا ہے. 35 ملٹیپلائی 40 اور جواب آنسر ہمارے پاس آ گیا ہے 1400 اسکوائر فٹ. یعنی اس پلاٹ کا کل ایریا ان اسکوائر فٹ کتنا ہے؟ 1400 اسکوائر فٹ اس کا ایریا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے ایریا نکالنا ہے ان مرلہ. ایک مرلہ ہم لیتے ہیں 272.22 کے برابر. تو یہ ہو جائے گا 1400 ڈیوائڈیڈ بائی 272.25. تو یہ ہمارے پاس آ گیا 5.14 مرلہ. یہ پلاٹ کی کل پیمائش ہمارے پاس آ گئی ہے 5.14 مرلہ. امید ہے آپ کو یہ دونوں شیپس یا اس قسم کے اگر آپ کے پاس پلاٹ ہوں تو آپ ان کی آسانی سے میئرمنٹ نکال سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ایک ایسا پلاٹ ہے جس کے 4 کی بجائے 5 کونے ہیں. یعنی یہ ایک لمبائی اس کی 40 ہے، دوسری 50 ہے، تیسری 30، چوتھی بھی 30. اب ایسے پلاٹ جس کا ایک کونا غائب ہے، اب اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ والا کونا غائب ہے، نامکمل ہے. تو اس قسم کے پلاٹ کی میئرمنٹ کا طریقہ کیا ہوگا؟ کرنا ہم نے یہ ہے کہ جو 90 ڈگری کے دو سائڈز ہیں جن کے درمیان 90 ڈگری 90 کا زاویہ بن رہا ہے، ان دونوں کو ہم نے آپس میں ضرب کر دینا ہے. تو یہاں پر ہم ضرب کر دیں گے 50 ضرب 40 کو. یہ بن گیا کل پلاٹ کا اسکوائر فٹ میں 2000 یا 2000 اسکوائر فٹ اس کو پلاٹ کی لمبائی چوڑائی ہونی چاہیے. یعنی اگر دونوں لمبائیاں 50-50 ہوں، 50-50 ہوں اور دونوں چوڑائیاں 40-40 ہوں تو تب ہمارے پاس 2000 یا 2000 اسکوائر فٹ کا یہ پلاٹ بنتا ہے. لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہاف حصہ یا کچھ حصہ پلاٹ کا نامکمل ہے یا پورا نہیں ہے. تو یہ والا جو حصہ جو نامکمل ہے اسے ہم نے ٹوٹل ایریا جو ہم نے نکالا ہوا ہے اس میں سے ڈیوائڈ کر دیں گے، نفی کر دیں گے. تو سب سے پہلے یہ حصہ کیسے نکالیں گے؟ اگر آپ دیکھیں تو اس کی نیچے والی لمبائی سائڈ کی لمبائی ہے 50 رننگ فٹ اور اوپر والے کی ہے 30. تو اگر یہ 50 ہے تو اوپر والے کی بھی 50 ہی ہونی چاہیے تھی. تو ہم نے کیا کرنا ہے 50 مائنس 30 کر دیں گے. یہ ہمارے پاس ہے 20. اب دوسری سائڈ لے رہے، دوسری سائڈ پر یہ ہے 40 RF اور جو نامکمل سائڈ ہے وہ 30 ہے. سوری، اگر یہ سائڈ برابر مکمل ہو جائے تو یہ بھی پھر 40 ہو جائے گی. تو دوسری سائڈ کا بھی 40 مائنس 30 یعنی 10 حصہ جو ہے 10 اسکوائر فٹ یہ کم ہے. اب ہم نے ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لینا ہے 200 اسکوائر فٹ. تو یہ جو پلاٹ جو بن رہا ہے جس کے اگر ہم نے ڈاٹ لگایا ہوا ہے یہ بن رہا ہے 200 اسکوائر فٹ کا. اور یہ لائن جو ہے یہ درمیان میں سے گزر رہی ہے. تو اس حوالے سے اس لحاظ سے 200 کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے 2 پر، 100 آ جائے گا اور 100 کو ہم نے 100 اسکوائر فٹ جو ہے وہ کم ہے ہمارا پلاٹ. تو اور اب ہم نے 2000
جو ٹوٹل ہم نے میجرمنٹ نکالی تھی اس میں سے 100 یا 100 کو مائنس کر دیں گے. یہ ہمارے پاس آ جائے گا ایریا ان اسکوائر فٹ. ٹوٹل ایریا ان اسکوائر فٹ. اب ہم نے ٹوٹل ایریا ان اسکوائر فٹ کو ٹوٹل ایریا ان مرلہ بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. فارمولا وہی ہے, مرلہ برابر ہے 272.25 272.25. تو ہم نے کرنا یہ ہے 1900 بٹا 272.25 ہے. تو یہ ہمارے پاس آ گیا 6.97 یا تقریباً 7 مرلے کا یہ پلاٹ ہے. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک مثلث کی یا کس طرح سے ہم مثلث کا ایریا نکالیں گے. فار ایگزامپل ایک مثلث ہے, ایک اس کے ایک 90 کا زاویہ ہے 20 رولنگ فٹ اور رننگ فٹ اور دوسرا ہے 40 رننگ فٹ. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ 20 ضرب 40 کر دیں گے. نائنٹی کا زاویہ ہے تو پھر اس کا دوسرا جو حصہ بنے گا وہ بھی اسی ہی ایریا یا اسی پیمائش کے برابر ہی ہوگا. ہم نے جو نکالا ہے وہ اس پورے باکس کا ایریا نکال لیا ہے. وہ ہمارے پاس ہے 40 ضرب 20 800. اس میں سے ہاف ہم کم کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 800 مائنس 400. تو یہ ہمارے پاس آ گیا 400 اسکوائر فٹ کا یہ پلاٹ ہے. ٹھیک ہے جی, 400 اسکوائر فٹ کا یہ پلاٹ آ گیا. ضرب کریں گے 400 بٹا ڈیوائڈ کر دیں گے 272.25 تو ہمارے پاس آ جائیں گے مرلہ. ٹوٹل ایریا اسکوائر فٹ 400 اور ٹوٹل ایریا مرلہ بن جائے گا 400 بٹا 272.25. یہ تقریباً 1.46 یا 1.5 مرلہ ہے. دوسری ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں ایک مثلث ہے لیکن اس کا کوئی بھی زاویہ 90 کا نہیں ہے, 90 کا کوئی بھی اینگل نہیں ہے اس مثلث میں. سیکنڈ ایگزامپل میں تو ایسی مثلث کا ہم نے ایریا نکالنے کا کیا طریقہ ہے. کرنا یہ ہے کہ ہم نے کوئی اس کا ایک سائڈ لے لینی ہے اور اس کی مکمل پیمائش کر لینی ہے. فار ایگزامپل اس کی نیچے والے سائڈ کی ٹوٹل پیمائش بن رہی ہے 50 رننگ فٹ. اب 50 رننگ فٹ کا جو سینٹر ہے وہ درمیان والا حصہ وہ بنے گا 25 پہ نشان لگا کہ ہم نے اس کے دو جو اوپر والے بازو ہیں ان کے درمیان تک لے جانا ہے اور اس کی ٹوٹل پیمائش کر لینی ہے. تو ٹوٹل پیمائش بن رہی ہے 60 رننگ فٹ. اب ہم نے 25 کو ضرب دے دینا ہے 60 سے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی ٹوٹل ایریا بن گیا 1500 اسکوائر فٹ. مرلہ نکالنے کے لیے فارمولا سیم ہے 1500 بٹا 272.25. تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے 5.5 یا 5.5 مرلہ. ٹھیک ہو گیا جی. امید ہے آپ کو یہ اب آپ کو طریقہ آ گیا ہوگا. آپ کسی بھی پلاٹ کی انتہائی آسانی کے ساتھ رقبہ کسی کا ایریا نکال سکتے ہیں. یہاں پر میں نے ایک شیٹ بنائی ہوئی ہے. یہاں اگر آپ ایک اور جو مین لوگ غلطی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک فار ایگزامپل ایک ویلیو دی ہوئی ہے 40.5 فٹ تو وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ میتھ کی ویلیو ہے. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے.
ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ 40 فٹ یہاں لکھیں، انچ یہاں لکھیں، اور جو انچ ہے انہیں ہم نے پھر تقسیم کرنا ہوتا ہے 12 سے. تو اس کی ٹوٹل جو ویلیو، جو فٹ میں اس کی ویلیو بنے گی وہ بنتی ہے 40.41. ٹھیک ہو گیا جی، یہ ویلیو ہوتی ہے یہ. اور اگر ویلیو دی ہوئی ہے 50.9 تو 9 کو بٹا کریں گے 12 سے اور اس کی ویلیو بنے گی 50.75. نیکسٹ کی 60.3 ہے، 56.5. تو یہ جی ایک مکمل کیلکولیٹر میں نے دیا ہوا ہے، اسے میں اٹیچ بھی کر دوں گا آپ کو، ڈسکرپشن میں یہ اس کا لنک دے دوں گا. اس کے ذریعے آپ کسی بھی ریکٹینگل یا مربع قسم کے پلاٹ کا آسانی کے ساتھ اس کا ٹوٹل ایریا نکال سکتے ہیں. اس کام کے لیے اب آپ کو کسی پٹواری یا کسی ریاضی دان کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام اب آپ گھر بیٹھے خود ہی کر سکتے ہیں. تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا. کسی بھی کوشچن کی صورت میں آپ کمنٹس میں اپنا کوشچن لکھ دیں، میں اس کا جواب ضرور دوں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.